نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين غافلا عما يعمل الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز صدر اجلاس علماء کرام حاضرین مجلس خواتین ملت میرے پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں آج کے اس حفلہ مبارکہ میں آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے میں مائک پر موجود ہوں مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 کی آدھی آیت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں تم اللہ کو ناانصافوں اور ظالموں کے عمل سے غافل نہ سمجھو کیا مطلب ہوا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے ظلم کرنے والے ابھی ظلم کے بارے میں آپ تقریر سن رہے تھے ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے یعنی اللہ جان رہا ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ چونکہ اللہ کی ایک صفت حلیم ہے بردبار ہے اللہ کو فوراً غصہ نہیں آتا اللہ رب العالمین فوراً غضبناک نہیں ہوتے اور اللہ سوچنے سمجھنے کا انسان کو موقع عنایت کرتا ہے فوراً نہیں پکڑتا تو اللہ چونکہ عمل سے غافل نہیں ہے اس لیے بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کے بدلے میں ان کو کوئی مصیبت نہیں آتی
تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم کو تو کچھ نہیں ہوا، ہم کو تو کچھ نہیں ہوا، اور اپنے اس ظلم میں وہ اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر ظلم کی بو، ظلم کی خوشی اور ظلم کا لت ان کے دلوں کے اندر پڑ جاتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو ہم نے ظلم کیا لیکن کچھ ہوا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو اے ظلم کرنے والوں، تم سوچ لو، جان لو کہ میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں، میں جان رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، نوٹ بھی ہو رہا ہے، ٹیپ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو اتنا جاننے والا ہوں کہ تاریک رات میں، اندھیری رات میں اگر کوئی کالی چیونٹی چلتی ہے تو اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتا ہوں، اتنا باریک بھی ہوں، میں لطیف الخبیر ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے، تو پھر میں غافل کیسے رہ جاؤں گا؟ میں تو وہ اللہ ہوں کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگی آتی ہے، میں قیم السماوات والارض ہوں، میں آسمان اور زمین کے نظام کو تھام کر رکھنے والا ہوں۔ اگر ذرہ برابر بھی غفلت آ جائے تو زمین اور آسمان کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، اے انسانوں مجھ کو تم غافل نہ سمجھو، میں جان رہا ہوں۔ لیکن چونکہ میرے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے میری ایک صفت یہ ہے کہ میں حلیم ہوں، بردبار ہوں، میں جلدی پکڑتا نہیں ہوں، اور جب پکڑنے پر آتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت پھر بچ نہیں سکتی ہے، جلدی نہیں پکڑتا، بہت لمبا وقت ان کو دیتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا کی تھی، 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی، مجلس میں بھی اور یکتائی میں بھی، ہر جگہ میں نے لوگوں کو سمجھایا، بجھایا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن میرے بلانے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جس قدر میں نے ان کو بلایا وہ اور گناہوں پر مصر ہوتے رہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے رہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور چہرے پر کپڑے ڈال لیے کہ مجھ کو دیکھ نہ سکے اور میری بات سن نہ سکے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 برس تک سمجھایا، اللہ کو غصہ نہیں آیا۔ یہ بدبخت قوم، جس قوم نے حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اللہ نے ان کو فوراً پکڑا نہیں، اس قوم کو فوراً عذاب نہیں دیا۔ 950 برس گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری یہ قوم میری بات نہیں مانتی ہے تو انہوں نے دعا کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یلدوا فاجرا کفارا۔ انہوں نے دعا کیا، آخر میں جب بالکل چاروں طرف سے مایوس ہو گئے، مایوسی تو کفر ہے، لیکن ان کی بدچلنی، بد اخلاقی، بد کرداریت، بد ادواری کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ پروردگار عالم، ان کافروں میں سے، ان نافرمانوں میں سے، ان بددینوں میں سے کسی کو تو زندہ مت چھوڑ، ان کا کوئی گھر اور ان کی کوئی جائیداد، ان کا کوئی مکان آباد نہ رہنے دے، سب کو ملیامین کر دے۔
اور اگر پروردگار عالم ان میں سے تو کسی کو چھوڑے گا تو ان سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ بدکار ہوگی، فاجر ہوگی، اور اسی کی طرح سے وہ بھی بدچلن ہوں گے اور وہ بھی نافرمان ہوں گے۔ اس لیے ان کو بھی، ان کی نسل کو بھی ملیامین کر دے، ختم کر دے۔ دعا قبول ہوگی۔ کتنے سال کے بعد؟ 950 سال اللہ نے ان کو مہلت دیا۔ اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، بڑی لمبی عمر تک ان کو مہلت دیا کہ سوچو سمجھو نبی کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن انہوں نے نہیں سمجھا تو اس کے بعد اللہ کی گرفت آئی، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ کہتے ہیں فرعون کو بہت لمبی عمر ملی تھی۔ آج تفسیری روایات کے مطابق 400 سال ان کو زندہ رکھا تھا، اور اس 400 سال میں کبھی ان کے سر میں کبھی درد بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کبھی بخار بھی نہیں آیا تھا، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی۔ لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، اور کسی کو دیکھ کر کے ظلم و زیادتی پر اتر آیا، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و برتر معبود ہوں، رب ہوں، پروردگار ہوں، تم کو پالنے اور پوسنے والا ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ فرعون بہت بڑا ظالم، مسلمانوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو ذبح کر دیتا ہے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک پریشانی کا سبب تھا۔ تو یہ ظالم بادشاہ، یہ ظالم فرعون کتنا سال تک اللہ کا نافرمانی کرتا رہا؟ 400 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ نے ان کو موقع دیا، موقع دیتا رہا، لیکن وہ سنبھلا نہیں۔ برائی ان کی بڑھتی گئی، آگے نافرمانی ان کی بڑھتی گئی، اور برائی ان کی زیادہ ہوتی گئی۔ رب کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ پیچھا کر رہا تھا سمندر میں، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، راستہ اللہ نے ان کے لیے بنا دیا۔ اسی راستے میں فرعون بھی اپنے لوگوں کو لے کر جانے لگا۔ اللہ نے جب وہ بیچ سمندر میں پہنچ گیا، اللہ نے کہا اے پانی کا تو بڑا حصہ جو ادھر ہوا ہے، بیچ میں راستہ ہوا ہے، دونوں مل جا، اور مل گیا، اور فرعون کو ڈوبا کر کے پانی میں ختم کر دیا، کر کے آب ہو گیا، ان کی پوری فوج مت کر کے ختم ہو گئی۔ تو یہ فرعون کتنے سالوں کے بعد، بہت لمبی عمر کے بعد، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، قوم سمود، قوم عاد، اللہ نے ان کو بھی بڑا لمبا وقت دیا تھا سوچنے اور سمجھنے کا، لیکن جب نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کے لیے 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلسل آندھی بھیج دیا، طوفان بھیج دیا، 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آیا، آندھی آئی، طوفان آیا، اور سب کو بالکل کھجور کے درخت جس طرح گر جاتے ہیں اسی طریقے سے دھڑام سارے لوگ گر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، لگتا تھا کہ یہ کھجور کا گرا ہوا تنا ہے، درخت ہے، ختم ہو گیا۔ اور قوم سمود نے بھی نبی کا انکار کیا تھا، تو قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعہ زمین کو جھنجھوڑا، ایک چیخ بہت زبردست ایک آواز پیدا ہوئی، اور اس آواز نے اس کو ملیامین کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے جس کو سنیچر کے دن کا احترام کرنے کا حکم تھا، انہوں نے سنیچر کے دن کا احترام نہیں کیا، مچھلیاں پکڑنے کا سنیچر کے دن منع تھا، لیکن انہوں نے ہیلا جوئی کی، بہانہ کیا، تو اس بہانہ کرنے کی وجہ سے سنیچر کے دن تو انہوں نے مچھلی نہیں پکڑی، کینل بنا لیا، بڑے بڑے تالاب کھود دیے، پھاٹک سنیچر کے دن کھول دیا، اور پھر اس کے بعد پھاٹک بند کر دیا، مچھلیاں وہاں پھنس گئی، اور اتوار سوموار منگل کو مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور کہا لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئین وجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ سب کو بندر بنا دیا،
सब बंदर बना दिए गए और फिर 3 दिन के अंदर अंदर सबको खत्म कर दिया। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत फाजिर थी, बदकार कौम थी। अल्लाह ताला ने हजरत लूत को उनकी हिदायत के लिए भेजा, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर भी उन्होंने ज्यादती की। तो अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बारिश की और पत्थरों की बारिश से उनको मरियामेट कर दिया, तहवादा कर दिया, तहस-नहस कर दिया। ये फौरन नहीं हुआ, बहुत सालों के बाद हुआ, बहुत लंबे वक्त के बाद हुआ। तो ये जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ता नहीं है, और जब पकड़ता है तो वो सख्ती के साथ पकड़ता है। अल्लाह ने कहा वउमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं उनको ठीक देता हूँ और मेरा मक्र बहुत मजबूत है। अल्लाह के यहाँ एक कानून है, कानून है इमहादत तमहीद। अल्लाह के यहाँ कानून है इमहादत तमहीद। अल्लाह ढील देता, ढील दे रहा है, ढील दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट दे रहा है। मेरा बंदा आज समझेगा, कल समझेगा, कल सवरेगा, कल इस बुराई से रुक जाएगा, मुझे याद करेगा, मेरा नाम लेवा होगा। अल्लाह ताला इस तरह मोहलत देता है सोचने समझने का। लेकिन बंदा जब सोचता और समझता नहीं है तो अल्लाह कहता सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं इस तरीके से कि उनका शऊर भी नहीं होता, वो जानते भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिया है, शऊर दिया है, समझ दी है, अक्ल दी है, हक और नाम को समझने और परखने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सलाहियत अता की है। तो उस सलाहियत को हमें खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला को समझने के लिए मौका देता है बार बार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक चोर पकड़ करके लाया गया, बड़ा रोने लगा कि मैंने पहली मर्तबा चोरी किया है, मुझे छोड़ दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम झूठ कर रहे हो, तुम सच को कहो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को फौरन नहीं पकड़ता है। एक गुनाह करता है, अल्लाह उसके गुनाह पर पर्दा डालता है, 2 गुनाह करता है, पर्दा डालता है, फौरन नहीं पकड़ता। तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं, नबी का फरमान झूठा नहीं, नबी सच्चे हैं। आखिर में उसने इकरार किया कि मैंने 30 मर्तबा चोरी किया और 31वीं मर्तबे में मुझे पकड़ा दिया। तो अल्लाह ढील देता है, सोचने और समझने का मौका देता है। अल्लामा इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर अन इक्तराफिल कबाइर में एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या लिखा है, बहुत इबरतनाक वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं एक माहीगीर, मछली पकड़ने वाला जिसको हम मछुआरा कहते हैं, वो उनका काम ही यही था कि वो जाता था, नदी में जाता था, तालाब में जाता था, समुद्र में जाता था मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ता और जो मछलियां मिल जाती बाजार ले जाता, उनको बेचता और घर का सामान खरीदता, राशन खरीदता, जो चीजें जरूरत की होती वो खरीदता, घर लाता, बीवी पकाती, बच्चे सब मिल करके खाते। यही उनका जरिए मास था। एक दिन हस्ब दस्तूर उन्होंने वो गया, दरिया के सामने गया, बड़ी देर से जाल फेंका, मछली नहीं फंस रही थी। आखिर में एक मछली फंस गई, बड़ा खुश हुआ। अब सूरज डूबने का करीब वक्त था, मछली जल्दी से उठाया, बाजार की तरफ रवाना हुआ कि बाजार बंद हो जाएगा तो मछली कौन खरीदेगा, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चुनांचे वो जल्दी आ रहा था, घर वापस आ रहा था, बाजार की तरफ जा रहा था। इतने में एक दबंग आदमी से उनकी मुलाकात हो गई। उसने कहा क्या है भाई? कहा कि मैं माहीगीर आदमी, मछली पकड़ने वाला, मैं एक गरीब इंसान जो मछली पकड़ बाजार ले जाऊं, उसको बेचूंगा, खजान सामान खरीद कर घर ले जाऊंगा, तब हमारे घर में चूल्हा जलेगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये मछली तो आज तुमको मुझे देना होगी, ये मछली मेरी है। और जबरदस्ती उसे छीन लिया। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देता रहा, लेकिन उस बेरहम के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं आया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे बिलखते रात को भूखे सो जाएंगे, उनको मैं किस तरीके से सुला सकूंगा? वो रोएंगे, चीखेंगे भूख से, घर में कोई खाने का सामान है ही नहीं, मुझे मछली दे दो, मैं बाजार ले जाकर के बेचूंगा। नहीं, मछली छीन लिया, लूट लिया
اور پھر یہ بیچارہ آہ کرتا ہوا گھر واپس آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے اور مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے تو عرش الہی تک فوراً وہ چلی جاتی ہے اور پر اللہ اس سے آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. چنانچہ جب اس نے آہ کیا، یہ مچھلی لے کر جا رہا تھا، اس کو اس طرح سے پکڑا ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی جان سانس اس مچھلی کے اندر باقی تھی. اس کے منہ میں اس طریقے سے انگلی ڈال کر کے مچھلی لے جا رہا تھا. موٹی سی مچھلی تھی. اتنے میں اس مچھلی کے ایک دانت اس کی انگلی میں گڑ گیا. تھوڑا سا زخمیایا، معمولی سی زخمیایا، خراش آیا. گھر پہنچا، جلدی سے مچھلی کو رکھا. اب جلن اور درد محسوس ہونے لگا. ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، اس کے علاج کے لیے آپ کوئی طریقہ اختیار کیجئے، دوا دیجئے. دوا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں. دوسرا ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی فائدہ نہیں. تیسرا ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی فائدہ نہیں. بہت بڑے سول سرجن کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا، معائنہ کیا کہا، تیری انگلی سڑ رہی ہے، انگلی میں کینسر پکڑ لیا ہے، اس کو کاٹنا ہوگا. تو وہ تیار نہیں ہوا. اور پھر دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا ہاتھ میں سڑانگ آ گیا ہے، تیرے ہاتھ کو یہاں سے کاٹنا ہوگا ورنہ تم بچو گے نہیں. بالآخر ایک تجربہ کار حکیم کے پاس پہنچا. اس نے کہا بھائی یہ ہوا کیسے، تم یہ بتاؤ کہ شروع کیسے ہوا کیسے. تو اس نے پورا ماجرا بیان کر دیا، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ زبردستی میں نے ماہی گیر سے یہ مچھلی چھینی تھی اور اس میں آہ کیا تھا، رب کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی. ہو سکتا ہے کہ اسی کا یہ اثر ہو. اس حکیم نے کہا جب تک اس آدمی سے جا کر کے تم معافی نہیں مانگ لو گے، اللہ رب العالمین تیرے اس ہاتھ کو اور تیرے جسم کو، تیرے اس گھاؤ کو، تیرے اس درد کو، تیرے اس کرب و بے چینی کو دور نہیں فرمائے گا. اس کو جاؤ شہر میں ڈھونڈو، تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو، تب تمہیں آرام مل سکتا ہے ورنہ آرام نہیں ملے گا. یہ دیکھو جو دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کیا اثر پڑتا ہے. میں نے اپنے اس کام سے سنا اور اپنی اس آنکھ سے دیکھا ہے. ایک دبنگ آدمی، ایک طاقتور آدمی نے ایک حاجی صاحب کو کسی بات میں بات تھوڑی سی ہو گئی تو حاجی صاحب کے گال میں تھپڑ مار دیا، زور سے گال میں تھپڑ مار دیا. حاجی صاحب کی زبان مبارک سے آہ نکل گیا. کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس ظالم تھپڑ مارنے والے کے اس گال میں، جس گال کو اس ظالم نے نشانہ بنایا تھا حاجی صاحب کا، اس ظالم کے اسی گال میں ایک پھوڑا نکلا اور پھوڑا نکل کر کے خطرناک روپ اس پھوڑے نے دھار لیا. پتہ یہ چلا علاج سے اور جانچ سے کہ کینسر میں یہ پھوڑا تبدیل ہو چکا ہے، کینسر ہو گیا. جلن سے تڑپتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا وہ دبنگ آدمی، حاجی کو تھپڑ مارنے والا آدمی تڑپتا ہوا، وہاں رگڑتا وہ مر گیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہے ظلم و زیادتی. اللہ رب العالمین نے دیکھو امریکہ جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اس نے ناجائز اولاد اسرائیل کو اس نے بسایا اور پھر تمام طرح کے ہتھیار سے اس کو لیس کیا اور تمام جنگی ہتھیار ان کو فراہم کیے اور پھر فلسطین کو اور فلسطین کے اندر غازہ کو اس نے تہس نہس کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا. پورے غازہ کو انہوں نے، جس میں لاکھوں لاکھ مسلمان بستے تھے، اس کو تہس نہس کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور معصوم اور بے گناہ عورتوں کو اور بڑے بڑے بزرگ بوڑھوں کو بھی اس نے بخشا نہیں. ایٹم بم برسایا، میزائل برسایا، ان کے گھر کو تہس نہس کیا، ان کی اولاد کو تہس نہس کیا، ان کی جائیداد کو تہس نہس کیا. وہ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، بلک رہے تھے، پوری انسانیت دیکھ رہی تھی، لیکن کسی کو ان کی طرف مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی. لیکن ایک اللہ تو دیکھ رہا تھا، ایک رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، وہ تو غافل نہیں ہے. میں نے
ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ چنانچہ اللہ نے حال ہی میں امریکہ کو پکڑا، کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی اور جب اس میں آگ لگ گئی اور دیکھتے دیکھتے جنگل کی وہ آگ شہروں کی طرف آنے لگی، اور پھر دیکھتے دیکھتے 40,000 ایکڑ زمین کو اس آگ نے جلا کر خاک کر دیا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کیلیفورنیا کا شہر تھا۔ یہاں ہم یہ فلمی ایکٹر سے کو کیا کہتے ہیں؟ بالی ووڈ، اور وہاں کہا جاتا ہے امریکہ میں ہالی ووڈ۔ تمام ہالی ووڈ والوں کے مکانات، بڑے بڑے عالیشان مکانات وہیں کیلیفورنیا میں تھے، اور وہاں بھی جو لاس اینجلس ہے، لاس اینجلس ان کے لیے خاص رہائشی مکانات تھے، بہت بڑے بڑے امیر تھے، اربوں اور خربوں کی دولت اور جائیداد ان کی تھی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس تھی، اٹھاؤ نظر تو ٹوپی گر جائے گی، یہ فلک پرست عمارتیں ان کی تھی۔ لیکن دیکھتے دیکھتے اس آگ نے ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا، خاک کر دیا۔ امریکہ نے پوری کوشش کی آگ بجھانے کے لیے، ان کا تمام پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا، دوسرے ملکوں سے ان کو پانی ادھار لینا پڑا، لیکن پھر بھی ان کو راحت نہیں ملی۔ جتنی طاقت انہوں نے استعمال کرنا تھا آگ بجھانے کے لیے سب استعمال کر چکا، لیکن آگ بجھائی نہیں جا سکی، آگ کو بجھایا نہیں جا سکا۔ چنانچہ اس آگ نے جلا کر کے ختم کر دیا۔ اس نے اس عذاب کا، اس نے اس آگ کا کہ کیوں یہ آگ آیا، بہت ساری صورتیں انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نالائی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے غزہ کو برباد کیا تھا، غزہ کے بچے روئے تھے، عورتیں روئی تھی، وہاں کے بزرگ روئے تھے، اور ان کے مکانات اور ان کی جائیداد کو ہم نے ملیامت کیا تھا۔ آج اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کیلیفورنیا لاس اینجلس جل کر کے تباہ برباد ہو گیا۔ جب جل کر کے تباہ اور برباد ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، وہاں ہم نے برا کیا تو اللہ نے یہاں پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ کو اب ظالم اپنے عمل سے غافل نہ سمجھے، ظالم اپنے عمل سے اللہ کو غافل ہرگز نہ سمجھے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کا اپنے موقع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 کے اندر بیان فرمایا ہے، قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ أَن تَكُونَ فِي الْحَيَاةِ لَامِ سَاسٍ، قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَكُونَ لَامِ سَاسٍ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، بہت چالاک، ہوشیار، عقل مند، ان کو سمجھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں جا رہا ہوں طور پہاڑ پر، وہیں اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ نے کہا میں تم کو کتاب ہدایت دوں گا۔ حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون کو ان کا اپنا نائب بنا کر کے گئے کہ دیکھو قوم کو سنبھال کر کے رکھنا۔ چلے گئے، ادھر جو مصر سے بھاگتے ہوئے انہوں نے سونا اور چاندی فرعونیوں سے ادھار کے طور پر لیا تھا، وہ تمام وہ لوگ لے گئے تھے۔ جب موسیٰ ادھر چلے گئے، اس نے سامری نے ایک گڑھا کھودا، تمام سونا اور چاندی کو اس میں ڈال دیا، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک پیغمبر، ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر تفصیلی روایت، یا جہاں وہ پیر رکھتے تھے وہاں گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کی مٹی انہوں نے سنبھال کر کے رکھ لی تھی۔ جب اس بچڑے کو انہوں نے بنانے کے لیے اس میں تمام زیورات ڈال دیے، اور تو اس مٹی کو بھی اس میں ڈال دیا اور اوپر سے آگ لگایا، اور پھر جب ٹھنڈا ہوا وہاں سے نکالا گیا کھود کر، تو ایک بچڑا نکلا وہاں سے، گائے کا بچہ، جس کو بچڑا کہا جاتا ہے، گائے کا بچہ نکلا جس سے سو سو کی آواز، جس طرح گائے کے بچڑے کی آواز ہوتی ہے، اس سے اسی طریقے سے آواز نکل رہی تھی۔ سامری نے کہا اے لوگو، تیرا موسیٰ تیرا پیغمبر گمراہ ہو گیا ہے، وہ رب کو تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، رب تو یہاں ہے، ہمارا اللہ تو یہ ہے، اس کو اللہ مانو، اس کی پوجا کرو۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا، ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت ہارون کو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ماحول کو دیکھا بالکل بگڑا ہوا تھا، سارے لوگ
शिर्क मुशरिक हो चुके थे, शिर्क में वो मुलविस हो चुके थे। उस बछड़े को उन्होंने रब बना लिया था, अल्लाह मान लिया था और उसकी परस्तिश उन्होंने शुरू कर दी थी। हजरत हारून को कहा कि यही तुमने मेरी नियाबत की, मैंने तुमको समझाया था कि इनको संभाल कर रखना। कहा कि देखो दाढ़ी में पकड़ लिया था, खींच भी रहे थे। कहा कि मेरी माँ के बेटे जरा ठहर जाइए, दुश्मनों को मुझे बेइज्जत करके खुश होने का मौका न दीजिए। मैंने इनको समझाया लेकिन मेरी बात नहीं माना। अब ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा जोर देकर इनको समझाऊंगा तो ये मुझे खत्म कर देंगे, मुझको खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने वादिले नखास्ता इसको कबूल कर लिया, चुनांचे छोड़ दिया और आपको रख दिया। और कहा किसने ऐसा किया? लोगों ने बताया सामेरी ने। कहा सामेरी को लाओ, सामेरी को लाओ। सामेरी को लाया गया और उसके आने के बाद कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूरा वाकया सुनाया कि ये मैंने किया, इस तरह मैंने कहा जैसा कि मैंने बताया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा क़ाला फ़ज़हब फ़इन्ना लका फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास। जाओ भागो यहाँ से, यहाँ रहने का तुमको और कोई मौका नहीं, कोई तेरे लिए जगह नहीं, यहाँ से भाग जाओ और तुम अपनी दुनियावी जिंदगी में ये कहते रहो ला मिसास, ला मिसास, ला मिसास, यानी छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, ये कहते रहो। कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से उनको एक अजाब अल्लाह ताला ने दिया। अजाब क्या दिया कि तफसीरी रवायत के मुताबिक कि सामेरी को अगर कोई जाकर के छू लेता तो सामेरी को भी बुखार हो जाता और छूने वाले को भी बुखार आ जाता। इसलिए अगर कोई आदमी उनकी तरफ आते हुए वो देख लेता तो वो कहता ला मिसास, ला मिसास, मुझे छुओ नहीं, मुझे छुओ नहीं। ये अल्लाह की तरफ से उनका एक अजाब था। और फिर कहते हैं आगे मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने आबादी को छोड़ दिया, गांव ग्राम को छोड़ दिया और जंगलों में जानवरों के साथ जाकर के वो रहना शुरू किया। ये अल्लाह का अजाब उनके लिए था। जो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, अपनी ताकत के जरिया हो या नुमाइश के जरिया हो या अपनी बुद्धि और अक्ल के जरिया हो या कोई और करतब दिखा करके हो या किसी तरीके से किसी और तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, अल्लाह के खिलाफ बगावत करने पर लोगों को आमादा करे, अल्लाह के खिलाफ वो दूसरों को उकसा करके अल्लाह से उनको दूर हटाने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला यहाँ भी पकड़ता है और आखिरत में भी पकड़ेगा। सामेरी को अल्लाह ताला ने अजाब दिया कि देखो इंसानी समाज और गांव में तुम रहने के काबिल नहीं है, तेरा मकान क्या है, तेरी असली जगह क्या है, जाओ जंगल में जानवरों के साथ रहो। ये अल्लाह की तरफ से उनको एक अजाब था। अल्लाह ने कहा कि मूसा को कह दो कि ला मिसास, ला मिसास, ला मिसास, यही कहते रहो, यही पकते रहो और कोई उनके सामने न जाए। और फिर पूरी जिंदगी उसने किसी इंसान से बात करने की उनको तौफीक नहीं हुई और उनको मौका नहीं मिला। तो मेरे कहने का खुलासा ये हुआ कि अल्लाह को हम गाफिल समझते हैं, हम गाफिल समझते हैं, अल्लाह पकड़ता नहीं है तो गाफिल समझते हैं। एक गुनाह कर लिया रात की तारीकी में, कोई अजाब नहीं आया, कोई पकड़ नहीं हुई तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने माफ फरमा दिया, देखा नहीं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और सब कुछ करने लगे। देखो अल्लाह तुम्हारे अमल से गाफिल नहीं है, अल्लाह तुम्हारे अमल से गाफिल नहीं है। अल्लाह ने वहाँ नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवीहि क़ाला या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। मुस्लिम शरीफ की रवायत है और बहुत लंबी हदीस है, मौका नहीं है कि उस हदीस को मैं पढ़ूं। सिर्फ हदीस का पहला जुमला हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये गोया ये हदीस कुदसी है कि नबी अल्लाह से रिवायत करते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया है। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जालिम नहीं है, किसी पर अल्लाह जुल्म नहीं करता, अमल की वजह से वो पकड़े जाते हैं। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है। तो मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम वापस आओ। वजालतु बैनकुम मुहर्रमा, मैंने तुम्हारे लिए भी इसको हराम किया, अपने लिए हराम और तुम्हारे लिए भी हराम, जुल्म न करो। फला तज़ालमू, आपस में एक दूसरे पर
जुल्म ना करो, इसको तो मैंने तुम्हारे लिए हराम कर दिया। जुल्म कहते किसको है? अरबी में इसका तारीफ किया जाता है वदुस्सय्यिद फी गैरि महल्लिही, किसी चीज को जिस जगह रखना है उस जगह न रख करके दूसरी जगह रख दिया जाए तो वो जुल्म है, यानी अगले का ये जिद है जुल्म। मसलन टोपी सर में पहनना का है, इसको पाँव में पहन लिया जाए, जूता पाँव में पहनने का है, इसको सर में पहन लिया जाए। एक छोटी सी मिसाल है, तमाम दुनिया की चीजों को हलुम मदला इसी तरीके से कियास कर लो, ये जुल्म है। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो हमको होश का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि इन्न बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ जब आएगी तो बहुत सख्त होगी। अल्लाह ताला उस पकड़ के आने से पहले हमको सोचने और समझने का, समझने का लहू अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।